بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جماعت دہام کے اردو کا سبق نام دے مالی ہے، اور یہ ہمارا لیسن نمبر 13 ہے۔ اس کی کچھ ہم نے بلند خوانی کر لی تھی اور کچھ بلند خوانی اور اس کے بعد خلاصہ، کچھ بلند خوانی اور خلاصہ، یہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ تو اس کی بلند خوانی کچھ جو رہ گئی ہے وہ بھی اور خلاصہ بھی، یہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا۔ تو بھئی بچوں، ہم نے صفحہ نمبر 82 کے جو نیچے سے گنے تو 1 2 تیسرے پیرے میں ہے کہ آخر اسی میں جان دے دی، یہ جو ہمارا پیرا ہے اس تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے بھائی بچوں کہ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ سادہ مزاج، بھولا بھالا، منکسر المزاج، تواضع والا، عاجزی اور انکساری والا۔ چہرے پر بشاشت تھی، خوشی کی لہر۔ مسکراہٹ اور بشاشت یہ تقریباً مترادف ہیں۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے گرمی ہو یا جاڑا سردی کو کہتے ہیں، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ فخر اور غرور بھی دونوں مترادف لفظ میں بچوں۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، بیر دشمنی اور جلاپا حسد۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ ہر شخص کو قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دے رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچا دو، یہ ہے نیکی اور بڑائی۔ درجہ کمال تک نہ کوئی پہنچ سکا اور نہ کبھی پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے۔ کندن اس سونے کو کہتے ہیں بیٹا جو بالکل خالص ہوتا ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، خلق اللہ کی مخلوق کو۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ لو بھی بچو، یہ ہے ہمارے سبق کی بلند خوانی جو ہم نے تفہیم کے ساتھ کی۔ اب بچے اس کا خلاصہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کافی سبق پڑھ لیا، اس کا خلاصہ کافی حد تک ہو گیا ہوگا، لیکن اب میں آپ کو پھر دوبارہ سے ریوائز کرواتا ہوں تاکہ آپ اپنے خلاصے کا موازنہ کر سکیں۔ تو بچے یہ سبق مولوی عبدالحق نے لکھا ہے،
نامدیو مالی کوئی ہندو مالی تھا، یہ مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کا معاملہ تھا، یعنی اس باغ میں یہ کام کرتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ذاتوں کا معاملہ ہے، یہ ذاتوں کا معاملہ بھی مصنوعی ہے، اس کا بھی کوئی خاص تعلق ہمارے دین سے یا تجربات سے یا کسی کے اچھا برا ہونے سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ کہ مسلمان ہونے کا شرف ایک الگ سی حیثیت رکھتا ہے، لیکن عام جو قومیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ مقبرے کا جو باغ تھا نا، وہ میری نگرانی میں تھا، میرا دفتر بھی وہی تھا، مولوی عبدالحق کہتے ہیں، اور میں اس بندے کو نا دیکھتا رہتا، تو وہ عجیب عجیب حرکتیں اس کی میرے سامنے آتی، کبھی پودوں کو دیکھتا، دیکھ بھال کرتا، پھر اسے ایک طرف سے دوسری طرف سے تیسری طرف سے، پھر دیکھے کبھی ہنستا، کبھی خوش ہوتا، کبھی اسے پھر سیدھا کرتا، تو اس طرح کے یعنی اسے اپنے کام میں مزہ آ رہا ہوتا تھا، تو مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی اور میں اپنے کام چھوڑ کر بھی بسا اوقات اسے دیکھتا رہتا۔ اب دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کا بھی خوب تجربہ ہو چکا ہوا تھا، وہ لوگوں کے بچوں کا مفت علاج جڑی بوٹیوں سے کیا کرتا تھا، اور بڑے دور دور سے بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی بڑا صاف ستھرا رہتا اور اس کا باغ بھی۔ کہتے ہیں کہ باغ کا جو داروغہ تھا نا، عبد الرحیم خان فینسی، وہ بڑا کارگزار اور مستعد شخص تھے، لیکن کھینچ تان کر کام کر لیتے تھے، لیکن اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، البتہ نامدیو مالی کے ساتھ کبھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کہتے ہیں کہ ایک سال بارش نہیں ہوئی اور پودے اور لوگوں کے باغ خشک ہونے کی وجہ سے اجڑ گئے، لیکن نامدیو مالی نے اپنا باغ اجڑنے نہیں دیا، بلکہ وہ دور دور سے پانی ڈھو ڈھو کر بھی لاتا، اور بسا اوقات تو پانی کیا کیچڑ ہی لا کر دیتا، لیکن وہ اپنے باغ کو اس نے ہرا بھرا رکھا۔ کہتے ہیں میں نے اس پہ مثال کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کی پال پوس میں کوئی انعام نہیں لیتا ہوتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حضور نظام یہ ٹائٹل تھا، لقب تھا کسی فرمان روا کا۔ بھی بچوں، اس اورنگ آباد کی خوشگوار ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا، اور سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو یہ کام تفویض کر دیا کہ یہ کام آپ نے کروانا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں باغ تو پہلے سے تھا، لیکن وہ اجڑا ہوا اور بالکل جھاڑ جھنکار کا مسکن بنا ہوا تھا، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی اتنی محنت کی کہ وہ سرسبز و شاداب ہوا، اور ایک دفعہ پھر سیرگاہ کی شکل اختیار کی۔ کہتے ہیں وہاں پھر وہ اس کو لے گئے، دوسرے کبھی بیڑی پیتے، کبھی سیدھی شراب پیتے، یہ بالکل کسی چیز کے قریب نہ جاتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ ایسے میں ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، اور یہ اسی حملے میں اتنا کاٹا انہوں نے کہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو آخر میں مولوی عبدالحق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نیکی کیا اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بڑا آدمی وہ یہ ہے کہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی انہیں کمال تک لے جائے، لیکن کمال تک چونکہ انسان لے جا نہیں سکتا، لہٰذا اس کمال تک لے جانے کی کوشش میں جو آدمی لگ گیا وہی آدمی بڑا ہے، اور اسی کا کام نیکی ہے۔ کہتے ہیں ذات کے ڈھیڑ ہونے سے بات نہیں بنتی، بلکہ بڑے بڑے شریفوں سے نامدیو صرف اپنی محض کارکردگی کی وجہ سے بڑھا ہوا تھا۔ تو بچے یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ آپ نے لکھنے ہیں، الفاظ معنی آپ نہ لکھیں بلکہ خلاصہ اور پیراگراف کی تشریح لکھ لیں۔ خلاصہ اور پیراگراف کی تشریح، خلاصہ بھی کر لیا، لکھ لیں، پیراگراف کی تشریح جب کریں گے جب لکھ لیں گے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔